صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر کا مطلب ہے نہ، المغضوبی ان کا کہ غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولضالین اور نہ بہکے ہوئے گمراہوں کا، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ دوستو یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی جو ہے وہ تفسیر ہے۔ پہلے سیدھے راستے کی ہدایت مانگ گئی تھی جس میں بہت گنجائش تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے عرض کیا کہ اے اللہ، ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کر لیں۔ اسی طرح پہلی آیت میں رب سے راستہ مانگا اور اب اس راستے کے راہبر مانگے، کیونکہ کوئی راستہ بغیر راہبر کے طے نہیں ہو سکتا۔ تو گویا عرض کیا کہ پروردگار، ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جس میں تیرے بندوں کے خاص نقش قدم موجود ہوں اور ان کی راہبری سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ راستے دو ہیں، ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف اور دوسرا خالق سے مخلوق کی طرف۔ تو جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اس میں بہت سے قافلے لٹ چکے ہیں اور اس پر جگہ جگہ ڈکیتی ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ابلیس ہے، اعلان کر چکا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو ضرورت تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جائے جس قافلے میں محافظین اور سرکاری افسران موجود ہوں، اور جس راستے میں جگہ جگہ سرکاری حفاظتی چوکیاں ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکوؤں کی ہمت نہ پڑے کہ ہم کو لوٹے۔ اور محافظین وہی حضرات ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا۔ دوستو اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ کسی امام کی تقلید کرنا یہ سخت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت میں فقط صراط مستقیم پر کفایت نہیں کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ اس راستے کے پیشواؤں کی اتباع طلب کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے راستے بھی ضروری ہیں اور راستے کا راہبر بھی۔ نیز اس میں بتایا کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں، تابعین سے لے کر اب تک اللہ کے سارے نیک بندے، مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء، کسی نہ کسی امام کے مقلد ہی رہے، ان میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہ گزرا اور نہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ تقلید اللہ کے بندوں کا راستہ ہے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف دیکھیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی طرف، تو اس کا تعلق بھی اب پچھلی آیتوں سے ہے کہ پہلی آیت میں صراط مستقیم کا پتہ بتایا گیا تھا، اور پوری چیز کا پورا پتہ تب لگتا ہے جب اس کے کچھ نشان بھی معلوم ہو اور اس کی ضد کے بھی، کیونکہ چیز کی پہچان اس کی ضد کی پہچان سے ہوتی ہے۔ تو پہلی آیت میں صراط مستقیم کی علامت بتائی گئی اور اس میں ٹیڑھے راستے کا پتہ دیا گیا تاکہ ان میں تمیز ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں اور بد مذہبوں سے دور رہنا چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا سخت ضروری ہے۔ بد مذہبوں کے طریقوں، ان کی صورتوں، ان کی سیرتوں، ان کی صحبتوں سے بچو۔ جس کے پاس دولت ہو چاہیے کہ ڈاکوؤں اور چوروں سے علیحدہ رہے، ورنہ ان کی دولت خطرے میں۔ اسی طرح جس کے پاس دولت ایمان ہو وہ ایمان کے چوروں سے علیحدہ رہے۔ زہریلا سانپ جان لے گا اور برا یار ایمان برباد کرے گا۔ مگر افسوس کہ ہمارے زمانے میں قوم کی تنظیم اور اتفاق کے یہ معنی کیے گئے ہیں کہ اللہ والوں، علماء، مشائخ، صوفیہ سے نفرت کرو اور ہر بد مذہب کو اپنا بھائی سمجھو۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔